اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صرف 2 نفل پڑھنے ہیں اور تمام پریشانیاں ختم، ہر حاجت پوری، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے۔ آپ کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی کام رکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، کوئی مشکل آن پڑی ہے، اس کا کوئی حل نہیں مل رہا، سب مسئلے حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، الجھنیں ختم، مسائل حل ہو جاتے ہیں، دکھ ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کی ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے اور بھی کمالات ہیں، نصیب کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا زبردست عمل جس کو بھی بتایا گیا ہے، کسی کو جلدی، کسی کو دیر سے فائدہ ضرور ہوا ہے۔ کوئی فرد آج تک شاید ہوگا، میں دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جس نے یہ عمل متواتر یقین اور اعتماد کے ساتھ کیا ہو اور اسے جو مانگا وہ نہ ملا ہو۔ اور ایک کتاب مشہور عام ہے، اس کے لیے اس کا حوالہ دے رہی ہوں۔ لکھا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت میں لکھا ہے، اس کے اندر طاقت اور تاثیر ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیدار مصطفیٰ کے لیے بڑے بڑے عمل دیکھے، میں نے سب سے مختصر عمل یہی پایا اور اس کی بڑی تاثیر پائی۔ اس کے اور انوکھے فائدے ہیں، سب مسئلے حل، مشکلیں دور، پریشانیاں دور، الجھنیں ختم، مسائل کا حل ہو جاتا ہے، دکھ درد ختم، زندگی کی ناکامیاں ختم، پریشانیاں ختم۔ جمعے میں دیدار مصطفیٰ کی نیت کر کے پڑھیں۔ اس کی دلیل میں ایک بات کہوں گی، ذرا غور سے سنیے گا، وہ یہ کہ ہر وہ عمل جو شب جمعہ میں کیا جائے ہمیشہ قبول اور مقبول اور محبوب ہوتا ہے۔ اس لیے محدثین نے لکھا ہے کہ کتنے دیوانے لوگ ہیں، نادان لوگ ہیں جو شب قدر کی تلاش کرتے ہیں، ہر آنے والی شب جمعہ کے شب قدر کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، سال کے بعد شب قدر کی تلاش کرتے ہیں۔ ضرور کرنی چاہیے، حکم ہے تلاش کرو، پر ہر ہفتے شب جمعہ کے نام پہ جو شب قدر آتی ہے اس کو ضائع کر بیٹھتے ہیں، اس کی قدر دانی نہیں کرتے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ناظرین، اب نفل کیا ہے، کیسے پڑھنے ہیں؟ مختصر شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب فضل درود شریف میں لکھا ہے، مختصر نفل ہیں، آسان طریقے سے پڑھے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ، اس کا کمال آخر کا ہے، اس سے دنیا کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی الجھنیں ختم ہو جاتی ہیں، جس حاجت کے لیے پڑھے جائیں وہ فوراً حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ناظرین، جس کو کائنات کا آخری جلوہ اللہ کے بعد دیدار مصطفیٰ نصیب ہو تو ان نفل سے کائنات کے چھوٹے موٹے دنیا کے کام، یہ مسئلے حل کیوں نہیں ہو سکتے؟ سوچیں، اس سے آخری ہستی اللہ کے بعد کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ تو اگر ان نفل پڑھنے سے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے تو پھر چھوٹے موٹے کام، ہمارے مسئلے جو ہیں وہ کیوں نہیں حل ہوں گے؟ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں شب جمعہ میں۔ شب جمعہ کہتے ہیں جمعرات کا دن ہو، مغرب کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، جمعرات کے دن مغرب ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ شب جمعرات کے دن مغرب کے بعد ڈوبنے کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، اسے شب جمعہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی روایت ہے۔ فضائل درود شریف، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ نے اس کو لکھا ہے، ابھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، بس اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دوں گی، ان 2 نفل کے لیے دے رہی ہوں۔ فضیلت درود شریف کی تو آپ
جانتے ہیں۔ بس اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دوں گی ان 2 نفل کے لیے۔ فضیلت درود شریف کی تو آپ جانتے ہیں، حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ نے اس ایک کتاب کا حوالہ آپ کو دیا ہے، اور کئی کتابوں میں مختلف روایات سے یہ 2 نفل کی کاملات اور فضائل اور فوائد موجود ہیں۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے شب جمعہ میں، اور شب جمعہ مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ساری شب جمعہ ہے، غور سے سمجھیے گا، مغرب کے ڈوبنے سے لے کر اور نماز فجر کے اگلے دن کی نماز فجر کے وقت پہلے ہونے سے روزے کا وقت تک، جیسے روزے کا وقت شروع ہوا سحری کے وقت تک، یہ ساری شب جمعہ ہے۔ جو بندہ 2 رکعت نماز نفل پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار آیت الکرسی، دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد 11 بار سورۃ اخلاص پڑھ کے سلام پھیریں، اور پھر حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ لکھا ہے اس سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، آقا مدینے والے کی زیارت نصیب ہوگی۔ اللہ اکبر! اس کی بڑی تاثیر دیدار مصطفیٰ نصیب ہوتا ہے، اور بعض محدثین نے واقعات بھی بتائے ہیں کہ اس نفل کے پڑھ پڑھ کے ہمارے ساتھ اب یہ معاملہ ہو گیا ہے کہ روایات ہے، یہ حدیث ہے، اور اس کی سند ہمیں کمزور نظر آ رہی ہے۔ یہ ان لوگوں کو بات سمجھ میں آئے گی جو حدیث کے سناد مسئلات اور حدیث کی اسناد میں توجہ رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے خود آقا مدینے والے سے ڈائریکٹ پوچھ لیا، حضور یہ آپ کا فرمان صحیح ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں صحیح ہے۔ ناظرین، کلام مصطفیٰ نصیب ہو جائے، دیدار مصطفیٰ سے آگے کلام مصطفیٰ مدینے والے سے ہم کلامی ہو جائے، گفتگو شروع ہو جائے، تو کیا ہمارے بگڑے کام نہیں ہو سکتے؟ ایک بھائی جس نے یہ عمل کیا بتایا کہ مجھے عجیب بات بتائی، فرمایا اس نفل کا مجھے یہ فائدہ ہوا ہے مسلسل پڑھنے سے، اور گر گرا کر اور بھیکاری بن کر میں نے یہ نفل پڑھے، دعائیں مانگی، یہ فائدہ ہوا کہ اب کوئی مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ پریشانی ہو، میں ڈائریکٹ مدینے والے سے پوچھ لیتا ہوں۔ سبحان اللہ! تو نفل ہے، آپ نے اس طریقے سے پڑھنے ہیں۔ شب جمعہ میں یہ 2 نفل پڑھنے ہیں۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، دوسری رکعت میں 11 بار سورۃ اخلاص، اور 2 رکعت مکمل کر کے آپ کی جو بھی حاجت ہو دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ معجزہ کیسے ہوا، اور آپ دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں۔ آپ اس معجزے کے بارے میں آپ خود لوگوں کو بتائیں گے جب آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ معجزات ہوں گے، آپ کی مشکلات حل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کی من کی مرادیں پوری ہوں گی، آپ کی خواہشیں پوری ہوں گی، آپ کی الجھنیں ختم ہوں گی، تو پھر آپ لوگوں کو خود بتائیں گے کہ میں نے یہ 2 نفل پڑھے تھے اور میرے مسئلے حل ہو گئے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔